ایک حدیث دعا کے ٹریلر میں بھیجی تھی جو میرا خیال ہے کسی نے غور کی کہ نہیں. کامیابی کی خوشخبری ہے ایسے شخص کے لیے جو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھتا ہے. یہ زبان ہی جہنم ہے، یہی جنت ہے، یاد رکھو. خالی یہ لذت ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ اس لذت کھانے کے علاوہ آپ کے اندر ایک نگیٹیوٹی کی لذت بھی ہے، اور پازیٹیوٹی کی لذت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہ نگیٹیوٹی کی لذت یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا، کبھی آپ بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر غلط لفظ استعمال کرتے ہو. باپ ایک ایسا فگر ہے گھر کے اندر جس کو بچیاں آئیڈیلائز کرتی ہیں ہمیشہ، اور بچے ہمیشہ ماں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. یہ بڑا ایک نیچرل سا فنومین ہے. باپ کو وہ دیکھتی ہیں، اور جب وہ شادی کرتی ہیں تو انہیں اس میں اپنے باپ جیسے وہ شفقت اور محبت چاہیے، پیار کرنے والا چاہیے، کہ وہ باپ جو ہے وہ ادب آداب. بچیوں کو کون بچیوں کو مارتا ہے جی گھر میں؟ پہلے مجھے یہ بتائیں. یہ جو اسلام میں اجازت ہے کہ جب کاکیاں بد زبانی کریں، پہلے تو یہ حکم ہے نہیں کہ ان کو علیحدہ کر دو، ان سے کروٹ پھیر دو، ان کا بستر علیحدہ کر دو، گھر میں ہی رکھو. اور پھر جب سزا دینے کی بات آئی تو کہا ایسے نہیں مارنا کہ کوئی زخم پڑے یا کسی چیز کو عضو کو نقصان پہنچے. اسلام اتنا محبت کا دین ہے کہ کسی چیز کی کریکشن کے لیے اتنی نازک پیرامیٹرز ہیں. تو اگر فرض کریں باپ ایک نازک سی بچی اس کو کسی چیز سے مارے یا کوئی چیز مار دے، اس بچی کے لیے ذہن میں ایک جو امیج ہے مرد کا وہ کیا ڈیولپ ہوگا؟ کتنا ہولناک یہ سین ہے. بچے ہوتے ہیں، لڑکے ہمیشہ شرارت زیادہ کرتے ہیں، ان کے اوپر سختی کی جاتی ہے، باپ اس کے منہ پہ ہاتھ بھی اٹھاتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، سختی کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، زیادہ کرنی چاہیے، لیکن پہلے آپ خود بگاڑ پیدا کرتے ہیں. پھر آپ جس وقت جب آپ کو کوئی گھر میں ماں بیگم احساس دلاتی نہیں تو بگاڑ دیتے نہیں، تو آؤٹ آف نو ویئر وی ٹرائی ٹو پنش دیم اینڈ ٹچ آل دا ایکسٹریمس. اور وہ شاید اس سے اس کے کسی جسمانی عضو کو نقصان پہنچ جائے، یا اس کے برین پہ کوئی اثرات ایسے مرتب ہو جائیں، یا اس کے اندر کوئی ایسا ٹرامیٹک وہ کیفیت پیدا ہو جائے، کوئی ڈپریشن پیدا ہو جائے. تو یہ کہتے ہیں نا اعتدال کا، میانہ روی، اعتدال کا راستہ اختیار کریں ہم. تربیت میں سختی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے بات کو اس کے اندر کی سرکشی کو کم کرنے کے لیے. کیونکہ انسان میں جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں بچے تو ان کے اندر نفس کی جو ہوتی ہے نا وہ ٹریگر پوائنٹ بنتا رہتا ہے. نفس شرارت کرتا ہے، ابلیس وسواس دیتا ہے. ہم ایسا تو کبھی نہیں سوچتے، جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ یہ تو نہیں سوچتے کہ ان کے اندر نفس ہے، ان کے اندر بھی ابلیسیت کے وسواس ہے. وہ ایسا نہیں سوچتے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی تباہ ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے. نفرت کر کے ٹریننگ کریں گے ہم بچوں کی؟ اتنا ظلم و زیادتی کر کے ٹریننگ کریں گے؟ جب ہمیں خود نہیں کسی بات کا پتہ تو ہم ٹریننگ کیسے کریں گے؟ مجھے بتائیں. استاد جو ہوتا ہے اس کو اسٹوڈنٹ کا پتہ ہوتا ہے، اس کی لمٹس کا، کہ اس کو کیسے پڑھانا ہے. اس کو اگر ایسے بات نہیں سمجھ آ رہی تو اس کو ایسے سمجھایا جائے. اب خالی مار پیٹ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا نا. ہمارے زمانے میں تو وہ بینچ سے الٹا ہاتھ کر کے مارتے تھے اگر سبق نہ یاد ہو. اب شاید ممکن ہی نہیں ہے. اب تو آپ اتنی فیسیں دیتے ہیں، آپ کے بچوں کو ہاتھ لگا کے دکھائی کوئی. آپ تو وہ کہتے ہیں جی ہم فنڈنگ کریں اسکول کے لیے، اور جو زیادہ رچ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ان کو فنڈز بھی دیتے ہیں، تو ان کے بچوں کو کون ہاتھ لگائے گا؟ انہوں نے پڑھانا ہے. تربیت ماں باپ نے کرنی ہے، بیلنسڈ تربیت ہوگی. بچہ اور بچی کی تربیت مختلف ہوتی ہے، بیٹے اور بیٹی کی. بیٹیاں جیسے ماں نے کہا کہ وہ بس ایک بوجھ ہی ہے، بس گھر سے نکالو، نہیں، ایسی بات نہیں. کلندر پاک فرماتے تھے سب سے امپورٹنٹ کاکی ہے، اس لیے کہ کاکی ماں ہے، کاکی درد ہے،
کاکی ممتا ہے، کاکی پاکیزگی ہے. اس نے نسل اٹھانی ہے خدا کے لیے. اس کی پرورش بہت نازک ہے، بہت ضروری ہے. ہم بچی ذرا سی بڑی ہو رہی ہوتی ہے، پتلونیں پہنائی ہوئی ہیں، باہر پھر رہی ہیں، مرد گھر میں آئے ہوئے ہیں، گودوں میں بیٹھ. خوف کرو ان چیزوں سے. ہمیں خوف بھی نہیں آتا، پھر بعد میں ہمیں روتے ہیں ہم بیٹھ کے. ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، لباس کا. حضرت خاتون جنت حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھی عورت، انہوں نے کہا جس کا چہرہ مرد نہ دیکھے اور وہ مرد کا چہرہ نہ دیکھے. شہنشاہ پاک نے فرمایا بیٹی کس کی؟